السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا رکوع نمبر 24 ہے، جس کے اندر سورہ زلزال سورہ نمبر 99 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین خوب زور سے ہلا دی جائے گی، یعنی زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، ساری باتیں بتا دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اسے وحی کی ہوگی، اسے حکم دیا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ قبروں سے نکل کر الگ الگ ٹولیوں میں چل پڑیں گے تاکہ ان کے اعمال، ان کے کام ان کو دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا رکوع نمبر 24 ہے، جس کے اندر سورہ زلزال سورہ نمبر 99 مکمل ہے۔ زلزال 99 اترنے کے اعتبار سے ترتیب نمبر 93، زلزال زلزلہ آیت نمبر 1 میں ہے۔ سورہ زلزال مدنی ہے، ہجرت کے بعد مدینہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مدنی ہے۔ اس سورہ میں 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ زلزال کا خلاصہ، سورہ زلزال میں قیامت کا منظر ہے، زمین ہلا دی جائے گی، زمین سب کچھ باہر پھینک دے گی، انسان قیامت کے دن اپنی ہر نیکی اور برائی کو دیکھ لے گا۔ قرآن کے اندر جتنی باتیں بتائی جا رہی ہے یہ باتیں سچی ہے اور مضبوط ہے، اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بینہ سورہ نمبر 98 آیت نمبر 3، فیہا کتب قیمہ، جس قرآن میں مضبوط کتابیں ہیں، سچی خبریں ہیں۔ قرآن کی ہر سورت ایک مستقل کتاب ہے، اسی طرح قرآن 114 مستقل کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کی ایک سورت اپنے مضمون اور موضوع کے لحاظ سے مکمل ہے۔ پچھلی سب آسمانی کتابوں کا خلاصہ نچوڑ ہے یا دین کی اصل بنیاد ہے، سب کو بیان کر دیا گیا ہے۔ مکی صورتوں کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں قیامت کا منظر زیادہ بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ مین مرکز جو ہے ان صورتوں کا قیامت قائم ہونے والی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 کے درمیان غور کیجئے، شرط اور جواب شرط دونوں ہے۔ جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا یعنی قیامت آ جائے گی، یہ کب ہوگا؟ جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 49 اور 50 پہ غور کیجئے، ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، اچانک ایک چیخ ہوگی، آپس میں وہ لوگ کچھ طے کر رہے ہوں گے، طاقت نہیں رکھیں گے کسی چیز کی وصیت کرنے، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے بھی نہیں جائیں گے، لیکن ایک چیخ ہوگی، سور پھونکا جائے گا، سب لوگ گھبرا جائیں گے۔ آیت نمبر 2 پر غور کیجئے، زمین جو ہے اپنے بوجھ ہلکا کر دے گی، باہر نکال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی، جتنے انسان دفن ہیں سب کو باہر نکال دے گی، زمین کا بوجھ ہیں اس کو باہر کر دے گی، اور اللہ کے حکم سے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، نکل پڑیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 51، 52، 53، 54 پر غور کیجئے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اپنے رب کی طرف بھاگتے ہوئے چل رہے ہوں گے، دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے، ہائے ہم کو کس نے اپنے خوابگاہ سے اٹھا دیا ہے؟ کہا یہ وہی ہے، رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسول نے سچ بیان کیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنا سب کچھ نکال دے گی، سب کچھ بتا دے گی، پوری خبر دے دے گی، زمین اپنا خبر سنا دے گی۔ صحیح ابن حبان کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 7360، صحیح روایت ہے، یومئذ تحدث اخبارها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما اخبارها، کیا تم لوگ جانتے ہو زمین اپنا خبر پیش کر دے گی اس کا مطلب کیا ہے؟ خبر دے دے گی اس کا مطلب کیا ہے؟ بتا دے گی اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَن تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَن تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فَهَٰذِهِ أَخْبَارُهَا، خبر دینا یہ ہے کہ وہ گواہی دے گی ہر بندے کے بارے میں، چاہے مرد ہو یا عورت، جو اس نے عمل کیا ہے زمین کی پیٹھ پر، کہ فلاں نے فلاں عمل کیا، فلاں نے فلاں عمل کیا، فلاں دن میں فلاں عمل کیا، فلاں دن میں فلاں عمل کیا، سب بتا دے گی، یہی ہے اس کا خبر دینا۔ آیت نمبر 7 اور 8 پر غور کیجئے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی ہے اس کو دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی ہے اس کو دیکھ لے گا۔
اس لیے جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ آخرت میں وہی ملے گا جو ہم دنیا کے اندر بوئیں گے، وہی وہاں کاٹیں گے۔ اس لیے اچھا کیجئے تاکہ وہاں فائدہ ہو، اچھا نہیں کیجیے گا تو وہاں نقصان ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔